بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے کامل ترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسانوں میں اور پوری کائنات میں جو مقام عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کے کسی کو اس قدر بلند مقام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے بلند مقام ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اللہ کریم کی خشیت اور اللہ کے خوف سے آپ کا یہ عالم تھا کہ رواہ احمد والنسائی مطرف اپنے والد حضرت عبداللہ بن شخیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس قدر بلند مقام ہونے کے باوجود بھی خشیت الہی میں اور اللہ کے خوف میں آپ کا یہ عالم تھا۔ رواہ ابو داؤد حضرت عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے رونے کی آواز اس طرح نکل رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رواہ ابن حبان والحاکم حضرت مطرف کے والد سے ہی مروی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس میں رونے کی وجہ سے ایسا جوش اور ابال محسوس ہوتا تھا جیسے ہنڈیا چولہے پر ابل رہی ہو۔ آج ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس قدر گناہ جو امت میں گناہوں میں مشغول ہے، تو کثرت کے ساتھ گناہ کرنے کے باوجود بھی کیا آج دل میں اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل ہے کہ آپ تمام گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی آپ کا یہ عالم تھا، تو آج امت گناہوں میں مشغول ہے مگر یقیناً ان کیفیات سے مکمل محروم ہے۔ اللہ کے حضور گریہ زاری کا یہ عالم یقیناً یہی دل کی زندگی ہے۔ انسان جب ندامت اور اللہ کے ڈر سے اور جہنم کے عذاب سے گریہ زاری کرتا ہے اور سب سے بڑھ کے اللہ کی ناراضگی سے گریہ زاری کرتا ہے، تو یہی وہ چیز ہے جو دل کو زندگی عطا کرتی ہے، طہارت ملتی ہے، زنگ اترتے ہیں، دل کے اوپر پڑ جانے والے گناہوں کے دبے جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کے خوف سے رونے والا انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے انعام اللہ کی خشیت میں رونے کا، یہ ہے انعام اور یہ ہے درجہ اللہ کریم سے ڈرنے کا کہ جو بھی اللہ کے خوف سے رونے والا ہے، جس کی آنکھیں رونے والی ہیں، دل تڑپنے والا ہے، اللہ کریم اس کو کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کریں گے اور ہمیشہ اس کے لیے جنت ہی انشاءاللہ ہوگی۔ اس سے بہترین اور انعام اللہ کی بارگاہ میں رونے کا اور خشیت کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگلی حدیث
रवाहु अहमद व तिरमिज़ी। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, निजात क्या है, यानी कैसे मिलती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को बुरी बातों से रोक के रखो, और चाहिए कि तुम्हारा घर तुम पर कुशादा हो, यानी अपने घर को अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होने और खलवत इख्तियार करने के लिए लाजिम पकड़ो, और अपने गुनाहों पर नादिम होकर रोया करो। इस हदीस मुबारका में भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहिसाब अहसन रहनुमाई की है कि अपनी ज़ुबान को बुरी बातों से रोको, अपने घर को कुशादगी जो है, तुम्हारा घर जो खुला है वो दुनिया के सामान के लिए नहीं, बल्कि वो कुशादगी इस्तेमाल करो अल्लाह की इबादत में मशगूल होने के लिए, तन्हाई इख्तियार करने के लिए, और अपने गुनाहों पर नादिम होकर रोना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए।